Yeah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات ماشاء اللہ انتظار کرتے رہے بریک میں۔ اب ایکسائٹڈ ہوں گے کہ کون سا وظیفہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ ایک بات مجھے بیان کرنی تھی جو رہ گئی ہے کہ جب امتحان لکھ لیں، امتحان لکھنے کے لیے تو سورہ علم نشرح لک صدرک اور یا علیم اور درود ابراہیم 7 بار پڑھنا ہے، پھر ڈم کرنا ہے سینے پر، پین پر، اور اسی طریقے سے کوشچن پیپر پر۔ لیکن جب امتحان پورا ہو جائے، پرچہ لکھ لے، پیپرز فنش ناؤ، ایگزام از فنش، اب اللہ کے جو 2 نام ہیں اس کو پڑھتا رہے۔ وہ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک تمہیں آنسر مل جائے، اور وہ ہے یا حفیظ یا حسیب، یا حفیظ یا حسیب، یا حفیظ یا حسیب، یا حفیظ یا حسیب 100 بار روزانہ پڑھ لیں جب تک تمہیں جواب مل جائے۔ انشاءاللہ وہاں تک پڑھیں گے تو بہترین آپ کا رپورٹ ملے گا، اور ایز اینڈ بیز انشاءاللہ ملے گا۔ جی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اور وظیفے بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ، اور اچھے ماشاءاللہ رزلٹ بھی آتے ہیں۔ بہت زبردست میری بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ جو ہے اس کو فٹس ہوتے ہیں یا کیا ہے پتہ نہیں چلتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت پریشان ہے، اتنی روتی ہے، اتنی وہ چلتے چلتے گر جاتی ہے۔ اچھا 1-2 دفعہ تو وہ جو ہے نا سٹیپ اوپر سے نیچے گری ہے، اور اس کے سر میں چوٹیں لگی ہیں، اس کے بک میں چوٹیں ہیں، اس کی جو لیگ ہے اس کے وہ ٹیشو خراب ہو گئے ہیں گرنے سے، اور جب وہ گرتی ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، اور وہ بس آنکھیں اس کی ایسے باہر آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک وہ ٹھیک ماشاءاللہ نماز بھی 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، پڑھتی ہیں، اور قرآن پاک پڑھتی ہیں، سورتیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر بھی اس کو اتنا چیک کیا ہے، سب کچھ اس کے دماغ کے ایکس رے، وہ دوائیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ تو کہتے ہیں کہ فٹس ہے، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، بس بیٹھے بیٹھے گر جاتی ہے، چلتے چلتے گر جاتی ہے، اور اس کے بچے ہیں وہ بہت، اس کی امی پریشان ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ یہ چلتے چلتے گر جاتی ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیا عمر ہے اس وہ کی؟ تو میں فون بند کروں گی نا، تو جی آپ اس کے لیے پلیز بتائیں یا اپنا نمبر دیں دیں، تو وہ آپ کو خود میسج کرے گی نا، تو جب آپ فری ہوں گے تو وہ آپ سے بہتر ہے کہ خود بات کر کے تو سب آپ کو بتائے۔ وہ چل ابھی میں بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، تیاری کوشش کریں 1 ہفتے کے لیے، اگر نہ ہو تو پھر مجھے بتانا انشاءاللہ۔ ابھی اس کا بیٹا ہوا ہے نا، کوئی وہ 3-4 دن کا ہے، تو وہ اس کے اوپر وہ کوئی اور وظیفہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر جی سکتا ہے۔ وہ بھی تو خود نہیں نہ پڑے گی، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو نہیں وہ تو خود پڑھنا شروع کر دے گی کسی ماشاءاللہ، کو لیکن اس کے جو ہے نا کام ابھی میں، تو کوئی اور پڑے گا اس کے ٹھیک اوپر۔ ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہے، بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ اوکے ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آگے فون کیا تھا، میں بھول گئی تھی ایک بات پوچھنے۔ جی بتائیے گا۔ جو آپ نے بتایا ہے یا سلام ہر روز 100 مرتبہ پڑھے، کسی کے ٹائم بھی پڑھ سکتی کوئی ہوں؟ بھی ٹائم، کوئی بھی نماز کے ٹائم، بعد پڑھوں؟ کیسے پڑھوں؟ کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی ٹائم، اچھا کوئی کوئی ٹائم بھی ہوتا ٹائم ہے؟ ہے جی ہاں۔ اچھا میں سمجھا پتہ نہیں فجر کے بعد پڑھنا ہے نہیں، یا دن میں کوئی، 1 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ نہ ایک بار ہی پڑھنا ہے، پر ٹائم جو ہے اینی ٹائم پڑھ سکتی ہوں؟ اینی ٹائم جی۔ اچھا جی شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ جی ٹھاک ہے، شکر اللہ نفسانی دعا ہونی چاہیے نا۔ مولانا صاحب میں بہت پریشانیاں بچے نے رشتے نے بارے جو اچھا کوئی دعا بھی کرو تو کوئی وظیفہ بھی دیو ٹھیک ٹھیک۔ جی، شادیاں ہو جان کو نیک رشتے ہے،
بچوں کی لبن وہ سخت پریشانیاں میں ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. ایک وظیفہ آج میرے استاد کا لے کر آیا تھا، وہ بھی ابھی سنانے والا تھا. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. بس میں وظیفے تو سنے کرنی رہنی ہے پر کوئی گل بنتی نہیں لوگ کے اب جو ذکر ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے. دعا کرنا مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ نیک صالح جوڑا نصیب فرماوے، دیندار اور بہترین جوڑا نصیب فرماوے. آمین آمین. دعا کرنا سارے سننے والے کو دعا کرانا. آمین آمین. کرانا میں بہت اللہ تعالیٰ یہ سارے آمین کہہ رہے ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے بچی کے لیے انشاءاللہ اچھے جوڑے نصیب فرماوے. آمین آمین آمین. یا اللہ دعا بھی کرنا. ٹھیک انشاءاللہ. اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ کے سامنے ایک دوسرا وظیفہ بیان کر رہا تھا. چلو ایک بہن نے سوال کر لیا تھا کہ اس کی بہن کو فٹس آتا ہے، فٹس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فٹس بھر جاتا ہے، اس لیے کہ دماغ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. بعض عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، بعض عورتوں کو فٹس لگ جاتا ہے اگر بیماری ہے تو. اور اگر ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پرابلم ہے تو اس کا سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے مجرب علاج ہے وہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا اللہ پاک نے قرآن میں مکہ کے عرب لوگوں کے ساتھ چیلنج کیا تھا کہ تم قرآن تو نہیں لکھ سکتے، قرآن کی 10 سورتیں تو نہیں لکھ سکتے، اگر تم لوگوں کو اپنی عربی اور عربی کے اوپر تمہیں بہت زیادہ ناز اور فخر ہے، you have pride upon your language, then write it down and bring a small surah like Suratul Kawthar, 3 ayats. 1 سال تک کعبے پر لٹکا رہا لیکن وہ اس سورت کے برابر بھی نہیں لکھ سکے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. I'm ringing because when I listen to Ruqya, I hear somebody crying. Somebody crying in your house? Yes, yes, especially in my kitchen. I keep hearing, but wherever I go, if I take the phone with me and I'm playing the Ruqya, I can hear somebody crying. Okay. I mean, I'm praying Ayatul Kursi on myself and... How many hours you sleep? I sleep about 6 hours. MashaAllah, that's good. Your, what you call sleeping okay? Sleeping okay because I wipe myself, I pray Ayatul Kursi and... Okay, very good. You see any bad dream like a snake, dogs falling down, lion or anything? No. Okay. So only you hear when you listen Ruqya Shari'iyya then? Yes. Okay. Anywhere in the house or someplace? I think everywhere I go, I can hear it. Sometimes I play the Ruqya in my car, I can hear it there. Okay. I don't know what it is. So what you can... It's very simple, inshallah. What you do, I'll tell you the ilaj, inshallah. You just listen, keep on listening, okay? Okay, Jazakallah khair. May Allah reward you. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مینوں 2 مسئلے نے. ایک مینوں میرے معدے تے سوجن ہے کہ انہاں دے انفیکشن ہے تے میرا گلا خراب ہو رہندا ہر وقت چوکنگ ہوندی ہے. دوسرا جڑا میرے میاں دا بلڈ پریشر بہت ہائی رہندا ہے تے تیسرا میرا بیٹا ہوندا ہے میرا بھانجا ہوندا ہے ساؤتھ افریقہ تے انہاں نے 5 سال ہو گئے نے ایتھے دا ویزا اپلائی کیتیاں تو او لگدا نہیں پیا. تے پلیز میں فون بند جلا کراں گی نا اس لیے پھر منوں دسے. بیٹے کا نہیں سمجھ میں نہیں آیا. بیٹے کا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بھانجا ہوندا ہے ساؤتھ افریقہ تے اس نے ایتھے دا ویزا اپلائی کیتا. اس نے یہاں کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو 5 سال ہو گئے تو ویزا نہیں لگا رہے اس کا نا. ٹھیک چلو اوکے. دوسرا میرے معدے میں انفلمیشن ہے اس سے بہت مجھے چوکنگ ہوتی ہے. گال نہیں بات نہیں کسی سے کر سکتی. نماز پڑھتی ہوں تو منہ میں سویٹ رکھ کے پڑھتی ہوں. اچھا. تو میرے میاں کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو منہ میں سویٹ رکھتے ہیں؟
منہ میں سویٹ رکھ کے نماز پڑھتی ہوں ورنہ مجھے چوکنگ ہو جاتی ہے. اچھا تو بہت تکلیف ہے. مرچیں بھی چھوڑ دی ہیں لیکن وہ جڑا نا ٹھیک نہیں ہوتا گلا. وہ انفلمیشن آتی ہے نا پیٹ سے تو پھر گلے مجھے وہ چوکنگ ہو جاتی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بند کرتی ہوں نا پھر بتانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ جزاک. کا شکر انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. جی بولیے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری باری نہیں آئی. ہاں جی، میری جو ٹرننگ نہیں آئی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. ہاں آپ کر رہے ہیں. جی 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 بولیے، کیا کہتے ہیں؟ جی اوکے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر فٹس وغیرہ آتی ہے تو سب سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن کی سب سے سب سے اسمالسٹ سورہ، ناٹ لوسٹ، اسمالسٹ سورہ، which is called اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ویری سمپل، ویری ایزی، ویری اسمال سورہ. انشاءاللہ اس صورت میں لا علاج بیماریوں کی دوا ہے. نمبر 1، لا علاج بیماریوں کی دوا. گھر کے اندر میں برکتیں نہیں ہوتی اس کے لیے بھی زبردست عمل ہے یہ سورہ کوثر کا. دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے، بندش زبان دشمن کی بند کرنے کے لیے یہ صورت ہے. اور گھر میں جنات ہو، جیسے ہمارے ایک سسٹر کہہ رہی ہے کہ رونے کی آواز آتی ہے، گھر میں آواز آتی ہو رونے کی، جنات کی یا بولنے کی یا چلنے کی، تو ایسی صورت میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے، پانی میں ڈم کر کے گھر میں چھڑکنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کے رزق کا، جاب کا پرابلم ہے تو بھی یہ صورت زبردست ہے. لیکن اس کے لیے کچھ طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دن میں ویسے تو 129 ٹائم 129 بار اس صورت کو پڑھیں گے. 11 سے 15 دن سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جنات کا، جادو کا، گھر میں آواز کرتا ہو، یا اسی طرح جاب کا، یا اسی طرح ہر چیز کے لیے بہت زبردست، مجرب سارے علماء نے اس کو لکھا ہوا ہے. بہت فائدے اس کے، بہت فائدے. آپ کسی بھی کتاب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور وہ چھوٹی صورت ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اگر 129 نہیں تو 100 بار، اور 100 بار نہیں تو 41 ٹائم، 41 ٹائم نہیں تو 21 ٹائم. اگر 21 ٹائم نہیں ہے تو 11 بار بھی، 11 ٹائم بھی پڑھ کر کے اس کو گھر میں چھڑکے یا پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ جو بھی مقصد ہو، پرابلمز ہو، اس پرابلم کے لیے پڑھ کے دعا کریں. یہ فٹس کے لیے بھی بہت زبردست ہے، لیکن ان کے کان میں دم کرنا پڑے گا. انا اعطیناک الکوثر 11 ٹائم، بلو ان رائٹ ایئر، منیمم 11 ٹائم، میکسیمم 129 ٹائم. minimum 11 time blow in the right ear with اعوذ باللہ بسم اللہ. understand؟ اور پھر یہ گھر میں ہے تو گھر میں چھڑکو. پرابلم جو بھی ہو، جس نیت سے پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرابلم کو سالو کر دیتا ہے. اس کے لیے بہت زبردست علاج ہے. ایک اور سسٹر نے پوچھا تھا کہ یہ شادی کے لیے رکاوٹ ہے، بچے کی شادی کے لیے. میرے استاد کا ایک عمل ہے بہت زبردست. وہ کہہ رہے ہیں شادی میں رکاوٹ ہو یا شادی نہیں ہو رہی ہے، one is blockage, one is shadi, nobody coming to see the boy, or nobody likes him, or nobody likes her, the people come and then don't come back. تو ایسی صورت میں، یا پھر شادی کا منگنی ہو گئی
اب ٹوٹ جاتا ہے. شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں, when the time come near breaks. تو اس کے لیے سب سے پہلے صدقہ کر دیں. نمبر 1 صدقہ کریں. نمبر 2 عشاء کی نماز کے بعد 40 ٹائم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھنا ہے. اور 100 مرتبہ یہ اللہ کے نام پڑھنے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک, یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک, یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک 100 بار, 40 بار. یہ 40 دن کا علاج ہے. ڈیفینیٹلی شادی ہونی چاہیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے. 40 ٹائمز قل هو اللہ احد, and 100 times یا حی یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک 100 ٹائم. اور درود شریف آگے پیچھے 3 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کے دعا کر لے. 40 دن میں انشاءاللہ شادی کی تیاری کر لے. اللہ پاک اس کے لیے راستہ آسان کریں. یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بات کرنی ہے. جی بولیے, بات میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اچھا جی, وہ میرا بھتیجا ہے نا, اس کی بیوی کو حمل ہے, تو جب بھی ہوتا ہے نا تو مس کیریج ہو جاتا ہے. اچھا ہاں, تو کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ حمل ٹھہرا رہے. آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے, ایک اور بات ہے, ان کا کاروبار بہت تھپی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے اور نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, بتاتا ہوں. اچھا, میں آپ سے بات کر رہا تھا. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, الحمدللہ خیریت سے. جی مفتی صاحب, آپ نے پچھلی دفعہ مجھے ویزے کے لیے بتایا تھا بسم اللہ کا وظیفہ 786 دفعہ. جی میں نے پوچھنا ہے کہ وہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ وہ 40 دن پڑھنا ہے. 40 دن. تو کون سی نماز کے ساتھ پڑھوں؟ کوئی بھی ٹائم ہو, ویزا نہ ملتے ہو, اس کے 2 وظیفے ہیں. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. جی وہ بتا رہے ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی, ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا شادی کے لیے. میں نے اس کو وظیفہ بتلا دیا. 40 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 100 مرتبہ اللہ کا نام ہے, یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک, یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک. تجربہ ہے, 40 دن میں انشاءاللہ اللہ پاک آسان کرے گا. دوسرا نمبر, شادی کے لیے ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے, وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 100 بار پڑھنا اس آیت کو قرآن کی. اور سورہ بقرہ کی آیت ہے, رکو نمبر 9 میں اس آیت کو لکھا ہوا ہے. اور 3 بار درود شریف بعد میں پڑھ لیا جائے اور دعا کر لی جائے. اور ویزا کے لیے وظیفہ میں نے پہلے بتایا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائم اس کو پڑھنا ہے. اگر وہ اس سے کام ہو جاتا, وہ نہ ہو تو ایک اور وظیفہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں اس کا کام کر دوں گا, اور یہ میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر ویزا نہ مل رہا ہو تو انہیں بتا دے. ہمارے ایک بہن نے بھی سوال کیا, ان کے بھانجے کا ویزا نہیں مل رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے, یہ وظیفہ کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میں نے 2-4 کو بتلایا, الحمدللہ بعضوں کے تو ریجیکٹ ہونے کے بعد کام ہو گئے ہیں. الحمدللہ 2 بار اپلائی ہوئی ہے, اس کے پڑھنے کے بعد کام ہو گیا. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 111 بار, 111 ٹائم منیمم, میکسیمم 500 بار روزانہ پڑھیں, ویزا کا کام ہو جائے گا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائم روزانہ پڑھیں, اس سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا. رہ گیا میدے کا سوجن ہے, ہمارے ایک سسٹر کہہ رہے ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے, تو ایپل سائڈر ونیگر جو ہے, ایپل سائڈر ونیگر, ایپل کا جو ونیگر ہوتا ہے, ایپل کا سرکہ جس کو کہتے ہیں, ونیگر کہتے ہیں, اس کو 1 چمچ روزانہ صبح پی لیا جائے, انشاءاللہ پیٹ کا سوجن ختم ہو جائے گا. اور
اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نمک کو وارم واٹر میں ڈال کر اس کے گرگڑے کیے جائیں، نمک میں انشاءاللہ گلا کی خرابی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بلڈ پریشر کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلامو 100 بار پڑھ کر پانی میں دم کریں اور پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ آج کے سبق میں آپ کو بریک کے بعد میں نے آپ کو غالباً 5 وظیفے بتلائے ہیں۔ ان 5 وظیفے کا خلاصہ ایک تو میں نے بتلایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 129 ٹائم میکسیمم، منیمم 11 ٹائم۔ فٹس کے لیے گھر میں آواز ہو جنات کی تو گھر میں چھڑک دیں یا کان میں دم کریں، کسی کو اگر پرابلم ہے تو، یا اسی طرح روزی کا پرابلم، جاب کا پرابلم ہے، یا دشمن بہت ہے، بہت سارے دشمن ہوتے ہیں نا ہمارے، بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، یقین جانیے انشاءاللہ اس کے منہ پر شت ہو جائے گا، کبھی نہیں تمہاری طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام سے مجھے پورا یقین ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ کے نبی کے لیے کہا ہے۔ تو اگر کوئی حقیقت میں تمہارا ظالم دشمن ہے تو اس کے لیے بہت زبردست ہے، اور دشمن شیطان بھی ہے، دشمن جادوگر بھی ہے، دشمن بہت سارے ہیں، بری نظر کرنے والے بھی ہیں، ان تمام کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 2، بریک کے بعد میں نے کہا تھا امتحان کے دینے کے بعد رزلٹ کے انتظار میں یا حفیظ یا حسیب 100 بار روزانہ پابندی سے پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو رزلٹ مل جائے کامیابی کا۔ اس کے بعد شادی کے 2 وظیفے آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 40 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یقین شرط ہے دین میں ایک بار کوئی بھی فرض نماز کے بعد، اور 100 مرتبہ یا حی یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک 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 100 بار پڑھنا ہے۔ اور درود شریف، درود ابراہیم ہو یا کوئی بھی درود شریف 11 بار یا 7 بار یا 5 بار یا 3 بار پڑھ لیا جائے اور دعا کر لی جائے۔ 40 دن میں انشاءاللہ اللہ پاک راستہ آسان کر دے گا شادی کے لیے۔ اس میں شادی کی رکاوٹ ہو، شادی نہیں ہو رہی ہو، یا عین وقت پر شادی کا خاتمہ ہو جاتا ہو، یعنی کام آگے نہیں بڑھتا ہو، ہوتا ہے، اس کے لیے زبردست میں نے وظیفہ آپ کو بتلایا ہے۔ شادی کا ایک اور وظیفہ میں نے بتایا، قرآن کریم کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کو 100 بار پڑھ کر کے دعا کر لی جائے، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے، قبر بھی، آخرت بھی، جہنم سے حفاظت فرما، دنیا میں سب آ گیا، عافیت بھی آ گئی، شادی بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی، انشاءاللہ اس سے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسان فرما دے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے وظیفہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو ویزا کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک ہمارے کام کو آسان کر دے۔ ہم دعا کر لیتے یا اللہ پاک جن جن کے پریشانیاں ہیں اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کے کام کو آسان فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر آمین کہو، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ سارے لوگ اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی دعا کو قبول فرما، سب کی اندرونی باہری، گھر سے باہر، شوہر کی، بچوں کی جو بھی پریشانی ہو اللہ دور فرما، بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرما، جن کے لیے بچوں کی شادیوں کی رکاوٹ ہے اللہ ان کو بھی دور فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب ہمارا وقت آئے اللہ ایمان پر موت دے دینا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا، اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں مفتی سراج آج آپ سے رخصت لیتا ہوں، اور دعا کریں اللہ پاک انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔